اپنے مفاد کے لیے انہوں نے انگریز کو اپنا وائسرائے وہ رکھا۔ انڈیا شروع سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ بی جے پی کا مینیفیسٹو پڑھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے بارے میں ان کے کیا سوچ ہے۔ 71 میں اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے 2 نیشن تھیوری کو بنگال میں ڈبو دیا، جو ابھی ایئر بیسز ہے وہ 13 پاکستان پوائزڈ ہے۔ چائنا، پاکستان اور کشمیریز کو ہم اکٹھے نمٹ سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال سب نے یہ بتایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قوم ہیں۔ 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا تھا۔ قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف یونٹی کہا جاتا تھا، چونکہ وہ ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے سب سے بڑے حامی تھے۔ چونکہ انہوں نے جناح کو اتنا مایوس کر دیا ہندوؤں کی طرف سے، اور جناح کو پورا یقین ہو گیا کہ مسلمان اس ملک میں آزادانہ باعزت زندگی نہیں گزار سکتے، تو مجبوراً انہوں نے پھر پاکستان کا مطالبہ کیا۔ ہمارے یہاں شاید کبھی بھی ایسی ایکسٹریمسٹ حکومت نہیں آئی جیسے وہاں مودی صاحب کی، جو ہر چیز RSS سے پوچھ کے کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید، اور پھر آپ لوگوں کے جو کینڈیڈ ویوز تھے، جو ریزرویشنز تھے، جو ڈاؤٹس تھے یا کویسچنس تھے، دے آر مور دین ویلکم، کیونکہ ہم بھی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں کہ واٹ از دا مائنڈ سیٹ اینڈ واٹ از ہیپننگ ان یور انوائرمنٹ، کس طریقے سے مائنڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے، یا کس طریقے سے وہ مائنڈ باگلنگ سے آپ لوگ لڑ رہے ہیں۔ IPS نے یقینی طور پر یہ موقع فراہم کیا ہے، ان کا شکریہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ فیکٹس کو سامنے لا جائے، کیونکہ ایک پرسپشن بنتی ہے دونوں چیزوں سے، ایک فالس بھی ہوتا ہے اور ایک ٹروتھ پر بھی ہوتا ہے۔ دو ان دا فائنل انالیسس ٹروتھ پریویلز بٹ اٹ ٹیکس ٹائم۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپوجر آپ لوگوں کا خصوصاً سوشل میڈیا کو تقریباً صبح سے لے کر رات تک ہے، اور اس میں 85% ایک انالیسس کے تحت وہ فیک ہے۔ تو اگر 85% فیک جاتا ہو کسی مائنڈ میں، اور تقریباً 10-12 گھنٹے 8 گھنٹے یا جو بھی ہے، اور اس میں 15% ٹروتھ کیا کرے گا، کدھر اپنے لیے جگہ پائے گا؟ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں، اور پھر AI آ گیا تو اس کے تحت تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ چیٹ GPT اور باقی چیزوں پر آپ لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی مینیج ہے۔ آج جو اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرے آپ کو جواب نہیں دے گا، اسی طرح انڈیا کے ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ اینی ہاؤ، یہ تو میں نے ایک جنرل بات کی۔ انڈیا پاکستان ہم ایک دن پہلے آزاد ہوئے اور وہ دوسرے دن آزاد ہو گئے۔ ہم سے آزادی میں ایک دن جونیئر ہے۔ کیوں ہے؟ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم آزادی چاہتے تھے، آزاد ہونا انگلش ڈومینیشن سے بھی اور ہندو ڈومینیشن سے بھی، جبکہ وہ ایک دن مزید رہے انگلش ڈومینیشن میں، اور ہم دونوں ڈومینیشن سے ایک دن پہلے نکلے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوچ ہے جو بہت کچھ بتا رہا ہے۔ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے انگریز کو اپنا وائسرائے وہ رکھا۔ دوسری بات کہ انڈیا شروع سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ بی جے پی کا مینیفیسٹو پڑھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے بارے میں ان کے کیا سوچ ہے۔ تو جب تسلیم ہی نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ آپ کو آئیڈینٹی بھی نہیں دینا چاہتے، اور آپ کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کے ملک کو بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان مائنارٹی میں تھے، وہ میجارٹی میں ہیں، اور ڈیموکریسی جو ہوتی ہے وہ میجارٹی اس میں پریویل کرتی ہے۔ تو آپ ہمیشہ انڈیا میں اگر یہ اکٹھا ہوتا تو ایک مائنارٹی کے طور پر رہتے، جبکہ آپ کو ایک میجارٹی ملک ایک نہیں بلکہ دو ملے ہیں۔ اگر وہ بنگلہ دیش بھی ہے
تو وہ بھی ایک مسلم میجورٹی ہے. اور تیسری بات میں یہ کہ پاکستان جو 2 نیشن تھیوری پر بنائے تو 71 میں اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے 2 نیشن تھیوری کو بنگال میں ڈبو دیا. جبکہ اب بنگلہ دیش کو دیکھو کہ وہ کس طریقے سے انڈیا نے اس کو ڈومینیٹ کیا. ان کی فارن پالیسی، ان کی اکانومی، ان کا ٹریڈ، ان کے ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھا، بلکہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ سے بھی زیادہ. کوئی پروموشن بھی کسی بیوروکریٹ کی ہوتی تھی، کسی ملٹری آفیسر کی ہوتی تھی تو ان کی مرضی سے ہوتی تھی. پھر اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ اب جو ہماری پوزیشن ہے، کیوں پاکستان انڈیا کے درمیان اتنے جنگ ہو گئے 48 میں، پھر اس کے بعد 65 میں، 71 میں، پھر کارگل کا، پھر اب یہ موجودہ یہ ہوا کشمیر پر بھی. ہمیشہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹے کو قابو بھی کر لوں، دبوچ بھی لے لوں اور اس کو اپنا تابع بھی بنا دوں. آپ کمپیریزن کر لیں دونوں فورسز کا. ایک تو بجٹ کی بات کرے تو 11 بلین ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے اور ان کا ہے 80 بلین سے زیادہ. تو مقابلہ کدھر ہے؟ پھر تعداد دیکھ لو ان کی کتنی ہے، ہماری کتنی ہے. پھر تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کا جو ابھی ایئر بیسس ہیں وہ 13 پاکستان پوائزڈ ہیں آؤٹ آف 26 یا 25. تو فرنٹیج ان کا کیا ہے، دشمن ان کا کون ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے فارمیشن جو ان کا انہوں نے ذکر کیا، ان کا جو S-400 سسٹم ہے جو 5.2 بلین کا انہوں نے خریدا تھا، اس کو پاکستان کے خلاف لگایا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چائنا فرنٹ ہے. پھر ان کی جو ڈاکٹرن ہے ملٹری، وہ ڈاکٹرن یہی کہتا ہے کہ 2.5 فرنٹ وار، چائنا، پاکستان اور کشمیریز کو ہم اکٹھے نمٹ سکتے ہیں. اور پھر پاکستان کے خلاف ایک لمیٹڈ وار انڈر دا نیوکلیئر وارہینگ، وہ کہتے ہیں کہ یا کسی تھیٹر میں ہم لڑ سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کو جب ایبروگیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پیو کے بھی ہمارا ہے اور ہم ادھر بھی جائیں گے. یہ تو ان کے لیجسلیشن جہاں ہو رہی ہے ادھر کی یہ سوچ ہے. پھر پانی کی بات آ جاتی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی. تو اس طرح تو میرے خیال میں دنیا میں 60 سے زیادہ ٹریٹیز ہیں اور اس ٹریٹی سے بھی تقریباً 18 ممالک متاثر ہو سکتے ہیں، جو انڈیا ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہے، یہ بہت ساری کنٹریز، میانمار وغیرہ. اب یونیلیٹرلی اگر آپ اس کو سسپینڈ کرتے ہیں تو پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ ہاتھ تو مروڑ رہے ہیں، تو پھر تو وہ میری لائف لائن ہے، اور اگر آپ میرا لائف لائن کاٹیں گے تو میرے پاس آپشن کیا ہے؟ نیچرلی اس ڈیم کو بھی میں اڑاؤں گا اور اس منصوبے کو بھی ختم کروں گا جہاں سے آپ میرے جیگولر وین کو دبا رہے ہیں. اگر کوئی آپ کے گھر کا پانی بند کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ نہیں مان رہا ہے، وہ بدماش ہے اور وہ اپنی طور پر کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ چیز تو کرنی ہے. پھر کہتا ہے کہ جنگ میں کیوں جا رہے ہیں، ہیٹریٹ کیوں ہے. اچھا، یہ جو ابھی فال فلیگ آپریشن ہوا تھا، یہ پہلا نہیں تھا، یہ پہلگام کا. اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے تو جب کلنٹن آیا تھا تو 30 سکھوں کو مروایا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی ڈگنیٹری انڈیا آتا تھا تو یہاں پر کوئی نہ کوئی یا مائنارٹی کو قتل کرتے تھے یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹ کرتے تھے یا اس کے علاوہ اس فال فلیگ آپریشن کر. یہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جو کہ اس کے ذریعے وہ پاکستان پر چڑھائی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر اب اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارا ڈپلومیٹک سلسلہ، بھائی بڑا ملک ہے، ان کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ زیادہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ
ان کی وہ سو کالڈ سویلائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں. اب پاکستان کے اتنے ریسورسز نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایونٹس نے چیزوں کو کیسے چینج کیا. پچھلے 1 سال سے انڈیا کی ڈپلومیسی اب کہاں پر کھڑی ہے, پاکستان کی ڈپلومیسی کہاں پر, کیونکہ وہ ایک اپارچونٹی مل گئی, اس اپارچونٹی کو ہم نے کیپٹلائز کیا, اینڈ ناؤ وی آر آن دا ڈپلومیٹک اوفینسو, جبکہ انڈیا ڈپلومیٹک ڈیفینسو پر آلموسٹ آج یا ریسیڈ کر چکا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی, کنونشنل ڈپلومیسی, اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ریلیجس ڈپلومیسی, پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی, اور انڈائریکٹ ڈپلومیسی, ٹریک 2 وغیرہ, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن جو ڈپلومیٹک وے آؤٹ ہے تو کشمیر کا تو یہ ہے کہ UN کا ریزولوشن ہے, اس کے تحت اس کو سالو کرے. لیکن اگر کوئی اس کو اپنے یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے پھر اس کی ڈیموگرافک اس کو چینج کر لیتا ہے, اور پھر پپیو کیکو بھی کیپچر کرنے کی بات کرتے ہیں, اور پھر جب یہاں پر رائٹس ہوتے ہیں تو اس کو کھلی طور پر سپورٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا اس کے علاوہ مارکیٹنگ ہے, کس طریقے سے لوگوں کو آفر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, آپ یہ کنٹینٹ ڈال دو, یہ کنٹینٹ ڈال دو, آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے. چوتھی بات یہ ہے کہ کشمیر میں ان کے کتنے ٹروپس ہیں, 17 کشمیری ہے, اس پر 1 سولجر ہے. وہاں پر اگر ان کا کشمیریوں کا لیڈر, نام میں بول رہا ہوں, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے پسند کے قبرستان میں بھی جگہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ بھائی ہماری مرضی سے اس کو آپ یہاں پر دفنائیں. آپ نے انڈیا کی اکانومی کی بات کی, 60% ان کی جو پبلک ہے ان کا پبلک باتھ رومز استعمال کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً 80 میرے خیال میں ملین سے زیادہ ہے جو کہ گورنمنٹ کے راشن پر پلتے ہیں. جو ان کی وہ بات کرتے ہیں, میرے خیال میں کہ میں 2-3 چیزیں چھوٹی چھوٹی ساتھ رکھنا کہ وقت کم ہے, کہ ان کا جو اپروچ ہے ایکسٹریمزم کا, جو ان کا فادر تھا گاندھی, اس کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا, اور اس کے آج اس کو ایز اے ہیرو RSS اس کو مانتا ہے, اس لیے کہ سوارکر کا وہ ڈسائپل تھا اور اس نے اس کو قتل کیا کہ آپ پاکستان کے بارے میں تھوڑا نرم گوشہ رکھتے. دوسرا, اندرا گاندھی کو کس نے قتل کیا, ایک سکھ سولجر نے, اس لیے کہ اکال تخت پر جو انہوں نے چڑھائی کی تھی تو اس وینجینس تھا جو وہاں پر انہوں نے اس کو کیا. آپ راجیو گاندھی کو دیکھ لیں, اس کو کس نے قتل کیا, تامل جن کو وہ پال رہے تھے اور سری لنکا کو ڈیسٹیبلائز کر رہے, تو انہیں اس کو قتل کیا. ایکسٹریمزم, ایکسٹریم ٹینڈنسیز, اور پھر جو آپ نے زیادتی کی ہے اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. ایک جو بات ہے, جو موڈی 2003 میں جب وہ گجرات کا چیف منسٹر تھا, کتنے مسلمانوں کو قتل کیا تھا, 3000 سے 4000 مسلمانوں کو, اور اس کو بین الاقوامی سطح پر بچر آف گجرات کا خطاب ملا تھا. وہ 15 سال سے اب پرائم منسٹر ہے, وہی مائنڈ سیٹ. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں پر جو مسلمان ہے, سکھ ہے, دلت ہے, کرسچینز ہے, ان کے ساتھ جو سلوک ہے اور ان کا جو آئیڈینٹی کارڈ کا وہ مسئلہ ہے, وہ بھی آپ لوگ دیکھیں کہ کتنے اس میں ڈسکریمنیشن ہے. میڈیا ان کا دیکھ لو کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے تھا, یہ جو 4 دن کی جنگ تھی, انہوں نے پاکستان میں بغاوت بھی کر لی تھی. جو ہمارے پرائم منسٹر تھے وہ کہتے ہیں باہر بھی بھاگ گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں. پھر کراچی جل رہا تھا, پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے اسلام آباد, لاہور میں پورٹ پر قبضہ تو یہ ان کے میڈیا اور یہ ان کی اپروچ ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ ان کا جو آپ کہتے ہیں کہ جرنلزم
یا ویلیوز یا فیکٹس یا آبجیکٹیوٹی وہ کس لیول پر ہے. اور آپ پاکستان کا دیکھ لیں کہ ہم زیادہ ان سے بہت زیادہ میچورڈ ہیں. اور ایک اور بات کروں گا کہ یہ جو اس میں ابھی یہ جو جنتر منتر میں تھا، وہ ایک بچہ ہے تو اس کے پاس چپس ہے اور وہ کہتا ہے یہ پتہ ہے یہ چپس مجھے کس نے بھیجے ہیں، میں فری بانٹ رہا ہوں. کہتا ہے عیسائی نے بھیجے. اور پاکستان کی طرف سے جو خوراک آ رہا ہے یہ ہمیں مل رہا ہے. کہتے پھر ہم تو پہلے ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ کشمیر کے بارے میں جو انڈیا کی پالیسی کے پاکستان کے ایجنٹ ہیں، آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں بھی پاکستان کے ایجنٹ ڈکلیئر کر کے یہ چپس ادھر سے آ رہا ہے اور یہ خوراک ادھر سے آ رہا ہے. تو کہتے ہیں آج ہمیں سمجھ آ گئی کہ انڈیا ایلیٹ کا یا گورنمنٹ کی سوچ کیا ہے. ایک اور آپ کو میں چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ جنگی قیدی تھے، وہاں پر سارے سویلین سارے ملا کر، لیکن جو فوجی تھے یا جو ان کے بیک اپ ہوتا ہے وہ لوگ جو تھے یا فوج ریلیٹڈ تھے وہ 33,000 تھے. تو کتنی ایگزیجریشن ہے، لیکن ہم کیا کوٹ کر رہے ہیں 90,000. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ مائنڈ میں ڈالی جاتی ہے. لیکن ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے فیوچر سے اور پاکستان کے انٹرنل میکینزم سے اتنا ڈسٹرب نہیں ہونا ہے. یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک عرب سپرنگ کے نام پر کیا کچھ ہوا. خود کو سنبھالنا ہے. اور میں آپ لوگوں کو یقین سے کہہ رہا ہوں ایز اے ملٹری مین، اور جو میں اسٹریٹجی یا پالیسی یا اس کو جانتا ہوں، کہ اگر آج انڈیا کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں تو وہ کل کے لیے نہیں سوچے گا، وہ آج کرے گا. اور پھر اب تو کچھ نہ کچھ اس کے آنکھ میں وہ کانٹا ہے پاکستان، پھر مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کرے گا. اور پھر آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ ان کے اسمبلی میں راجیہ سبھا ہے یا لوک سبھا ہے، وہاں پر ابھی گریٹر انڈیا کا اکھنڈ بھارت کا نقشہ ہے جس میں پاکستان اور افغانستان تک، سری لنکا، بنگلہ دیش اور یہ ساری چیزیں، میانمار وغیرہ شامل ہیں. آفیشیلی تو ہم گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، یہ اکھنڈ بھارت بھی اس طرح ہے. ان کو بھی ذرا سوچ لیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کے بہت ہی دلچسپ اور پرووکنگ سوالات کے جواب میں بھی بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے اور تقریباً ساری ہی ایشوز کو ایڈریس کیا جا چکا ہے. میں ایک دو باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک سوال یہ بھی تھا کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، اور اگر کسی ملک کے بنانے کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر یہ سوال کرنا بالکل بجا ہے کہ اسے کیوں بنایا گیا تھا. اب آپ سب کو مطلب ہسٹری آپ سب نے کچھ نہ کچھ یقیناً پڑھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا. دو قومی نظریہ کیا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. حضرت مجدد الفسانی، سر سید احمد خان، علامہ اقبال سب نے یہ بتایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں. لیکن مسلمان کوئی 900 سال سے زیادہ وہاں پہ حکومت کرتے رہے تھے، اور اب ہندوؤں کو یہ موقع مل رہا تھا کہ چونکہ اب دنیا کا پیٹرن بدل گیا تھا، برٹش جنہوں نے مسلمانوں سے حکومت لی تھی اب جاتے ہوئے وہ اسے ہندوؤں کے حوالے کر کے جانا چاہتے تھے چونکہ ہندو اکثریت میں تھے. اور ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ تھا جو بار بار ابھر کے سامنے آ رہا تھا. 1920s میں سوامی شردھانند ایک صاحب تھے جنہوں نے شدھی کی تحریک شروع کی. شدھی اور سنگٹن. شدھی کی تحریک کیا تھی؟ شدھی کا مطلب ہے پاک کرنا، یعنی وہ ہندو جو مسلمان ہو گئے تھے کسی زمانے میں یا عیسائی ہو گئے تھے، یعنی انڈیا میں جو مسلمان اور عیسائی ہیں ان میں سے اکثریت کے آباء و اجداد بقول ان کے ہندو ہی تھے، اور ان سب کو دوبارہ سے ہندو کرنا تھا. تو شدھی کی تحریک یہ تھی، اور اس میں بھی تشدد درایا جگہ جگہ. جیسے اب آپ RSS کو دیکھتے ہیں تو جب بہت زور و شور سے یہ تحریک چلی، کئی جگہ مسلمانوں کے ساتھ اس کے کلیشز بھی ہوئے،
تو ایک اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ ہندوؤں کا موڈ کیا ہے، یعنی برٹش اگر جائیں گے اور مسلمان اور ہندو ایک ملک میں باقی رہ جائیں گے تو ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔ آپ دیکھیے، اس سے پہلے 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا تھا، قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف یونٹی کہا جاتا تھا، چونکہ وہ ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے سب سے بڑے حامی تھے۔ لیکن پھر کیا ایسی وجہ ہوئی کہ وہ پاکستان کی تحریک کی قیادت پہ آمادہ ہوئے اور پاکستان لے کے انہوں نے دم لیا؟ تو جسونت سنگھ کی ایک کتاب ہے، جناح فرام یونٹی ٹو ڈویژن، یعنی اتحاد سے تقسیم تک، اور اس میں جسونت سنگھ کہتے ہیں کہ جسونت سنگھ جو ہے وہ وزیر خارجہ رہے ہیں، انڈیا کے وزیر خارجہ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں، جو تقسیم ہوئی، اس کے ذمہ دار اصل میں نہرو اور پٹیل اور ان کے دوسرے جو ساتھی تھے وہ ہیں، چونکہ انہوں نے جناح کو اتنا مایوس کر دیا ہندوؤں کی طرف سے، اور جناح کو پورا یقین ہو گیا کہ مسلمان اس ملک میں آزادانہ باعزت زندگی نہیں گزار سکتے، تو مجبوراً انہوں نے پھر پاکستان کا مطالبہ کیا، اور علامہ اقبال تو پہلے ہی مسلمانوں کو یہ بتا چکے تھے، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے تو وہ سیکولرزم کا لبادہ اوڑھ کے چلتے رہے، اگرچہ اندر خانہ پھر بھی جو آپ نے اتنی باتیں سنی کہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے، لیکن جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کرنے کے لیے پوری کوشش کی، اور اگر انڈین آرمی وہاں نہ جاتی تو یقیناً بنگلہ دیش نہ بنتا، اور بعد میں تو ان کے ایک جرنل نے خود یہ اعتراف کیا کہ مکتی باہنی میں اصل میں انڈین آرمی کے لوگ شامل تھے جو مکتی باہنی کا بھیس بدل کے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور پاکستان آرمی کے خلاف اور مغربی پاکستان والوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو انہیں جہاں بھی موقع ملے گا وہ اس کی پوری کوشش کریں گے۔ جو 3 جون پلان تھا، 3 جون 1947 میں، جو ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہلاتا ہے، جس میں اس تقسیم کا ذکر تھا، ڈویژن آف انڈیا کا، تو اسے کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کیا اور مسلم لیگ نے بھی، لیکن کانگریس نے جب ایکسیپٹ کیا تو نہرو نے اور ان کے ساتھیوں نے جو آپس میں بتایا وہ یہی تھا کہ اسے ہم عارضی طور پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، چونکہ پاکستان 4-6 مہینے سے زیادہ الگ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر نہرو نے اکتوبر 1947 میں یہ بات ایک خط میں شیخ عبداللہ کو بھی لکھی کہ میں نہیں سمجھ رہا کہ پاکستان کچھ مہینے سے زیادہ سروائیو کرے گا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اکنامک پریشرز، ایڈمنسٹریٹو پریشرز پاکستان نہیں لے سکے گا، اور انڈیا کو فوراً یہ موقع مل جائے گا کہ وہ پاکستان کو دوبارہ اپنے میں شامل کر لے۔ تو دل سے تو انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو قبول نہیں کیا، اور ان کی پوری یہ کوشش تھی کہ جب بھی موقع ملے پاکستان کو ختم کر کے انڈیا میں شامل کر لیا جائے، چونکہ ان کے نزدیک انڈیا پوری ایک اینٹیٹی جو ہے، پوری سرزمین وہ ہندوؤں کے لیے مقدس ہے، اور اس کی تقسیم ان کے لیے بہت دکھ کی بات تھی، اس سے قطع نظر کہ ان کا اپنا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیا رہا۔ اور اب پھر مودی صاحب کے زمانے میں وہ وقت آ گیا جب خود انڈیا میں رہنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ محمد علی جناح ٹھیک تھے، اگر وہ اس وقت الگ نہ ہو جاتے تو اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں سلوک ہو رہا ہے وہ سب مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایسے ایسے مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں، مثلاً شاہ رخ خان کی بیوی ہندو ہے، آپ سب کو پتہ ہے، یا شبانہ اعظمی ایک ایکٹریس ہیں، بالکل لبرل، یعنی یہ نہیں کہ کوئی اسلامسٹ ہیں، کوئی زیادہ مسلمان ہیں، لیکن وہ بھی بامبے کے اس پوش علاقے میں اگر رہتے ہیں جہاں پہ ہندو زیادہ ہیں تو ان کے خلاف ایکٹیوسٹ جا کے انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا نام ہی صحیح، لیکن آپ نام کی مسلمان ہیں لیکن ہیں تو صحیح۔ تو اس طرح کے مسلمان، یعنی یہ نہیں کہ آپ لبرل ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ ہندو آپ کو ویلکم کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا نام بھی مسلمانوں والا ہے تو جب تک آپ کنورٹ ہو کے ہندو نہیں ہو جاتے، یو آر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دیم۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم بحیثیت ایک نیبر کے انڈیا کے ساتھ کتنی بہتری کر سکتے تھے، یعنی قائد اعظم نے جب پاکستان کی فورن پالیسی پہ گائیڈ لائن دی تو انہوں نے کہا کہ پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ،
تو ہر طرف امن کے دائی تھے ہم، لیکن پہلے ہی سال میں کشمیر والا ایشو آ گیا، انڈیا نے فوجیں بھیج کے کشمیر پہ قبضہ کر لیا. یعنی آپ کے امن کی خواہش کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیا گیا. اور پھر وہ ہم واحد پڑوسی نہیں ہیں، انڈیا کے جتنے بھی پڑوسی ہیں سبھی اس سے نالاں ہیں. بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان تو بالکل انڈیا کے قبضے میں ہی ہے، ایک سیٹلائٹ ہے. نیپال میں خود رہا ہوا ہوں، اور نیپال میں یہ حالت ہے کہ وہاں کی اکثریت عوام کی جو ہندو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہیں، چونکہ انڈین ہیجمنی سے سب لوگ تنگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں وہاں ایمبیسڈر تھا، اور وہاں پہ جب ہڑتالیں ہوتی تھیں، بادشاہ کے خلاف ہنگامے ہوتے تھے، بعد میں جب سیاسی حکومتیں آ گئیں، جمہوری پھر بھی ہوتے رہے، تو جب ہڑتال ہوتی تھی تو کسی کو گاڑی کو سڑک پہ نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو سب لوگ جو ہیں وہ پیدل جایا کرتے، سب ایمبیسیز والے، کینیڈین ایمبیسی، امریکن ایمبیسی، برٹش ایمبیسی، لوگ واک کر کے ایمبیسی جاتے تھے. اینڈ آئی واز دا اونلی ایمبیسڈر جو گاڑی میں باقاعدہ جھنڈا لگا کے جاتا تھا، اور ہر چوک پہ نیپالی راستہ چھوڑتے تھے کہ یہ پاکستانی سفیر ہے. یعنی اتنا احترام پاکستان کا ایک ایسی اسٹیٹ میں جو ٹوٹلی ہندو اسٹیٹ تھی. انڈیا تو سیکولر اسٹیٹ تھی نا، نیپال ہندو اسٹیٹ تھی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ انڈیا سے تنگ ہے. انڈین ایمبیسڈر کہیں پہ کسی پروجیکٹ کا افتتاح کرنے گیا تو اس پہ جوتیاں برسائی گئیں لوگوں نے، اس کی گاڑی پہ بھی، اور وہ وہاں سے واپس آ گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ امیجیٹ پڑوسی ہیں، مجبوری میں انڈیا پہ ڈپینڈنٹ ہیں، چونکہ 3 طرف انڈیا، چوتھی طرف تبت ہے. تو جتنے بھی پڑوسی ہیں سب کے ساتھ انڈیا کا رویہ ایسا ہے کہ یا تو وہ دب کے رہیں، سیٹلائٹ اسٹیٹ بن کے رہیں، اور ورنہ وہ ان سے دشمنی پالے گا. تو اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسی طرح ایک سب آرڈینیشن کرنا چاہتے ہیں، سیٹلائٹ اسٹیٹ بن کے رہنا چاہتے ہیں، یا اگر ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے باعزت طریقے سے رہنا ہے، برابری کی بنیاد پہ بات چیت کرنی ہے، تو پھر یہی صورتحال ہوگی جو آپ دیکھ رہے ہیں. پھر ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اگر وہاں پہ ریلیجن کے نام پہ کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں شاید کبھی بھی ایسی ایکسٹریمسٹ حکومت نہیں آئی جیسے وہاں مودی صاحب کی ہے، جو ہر چیز RSS سے پوچھ کے کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. آپ کے یہاں تو آپ دیکھیے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اب تک جتنی بھی آئی ہیں پاکستان بننے سے لے کر اب تک، اس میں سے کوئی بھی ایسی ایکسٹریمسٹ پارٹی اوپر نہیں آئی. اوپر آنا کیا، انہیں کبھی اتنے زیادہ ووٹ بھی نہیں ملے جس سے آپ کو لگے کہ اتنے زیادہ لوگ ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرتے ہیں. جبکہ وہاں پہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلسل 15 سال سے مودی صاحب حکومت میں ہیں، اور ان کی ایکسٹریمسٹ پالیسیز جو ہیں انہیں باقاعدہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. پھر جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں اس میں انڈیا تو ڈے 1 سے، جیسے سلمان صاحب نے بھی بتایا، ہمارے خلاف ایسے لوگوں کو پرووک کر رہا ہے، اس کی فنڈنگ کر رہا ہے، اس کی ٹریننگ کر رہا ہے. لیکن خود انڈیا میں کتنی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں. صرف کشمیر، اور کشمیر تو ایک ڈسپیوٹ ہے نا، لیکن جو ان کی موومنٹس ہیں، خالستان کی ہے، ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، میزورام ہے، یعنی اتنی موومنٹس ہیں، اتنے لوگ ہیں جو انڈیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں. لیکن ہم کبھی اس میں نہیں پڑے. ہم نے کبھی جا کے یہ نہیں کہا کہ جی ہم ناگالینڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم میزورام کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ نیکسلائٹ ماؤسٹ انسرجنسی ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم اس کو سپورٹ کرنے چلے گئے ہیں. تو پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ گڈ نیبرلی ریلیشنز آپ کے رہیں. تجارت پہ بھی بات آئی تھی، موسٹ فیورڈ نیشنز والا پروسیس بھی ہوا تھا، وہ سٹیج بھی آ گئی تھی. لیکن یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہو پاتی؟ اس لیے کہ انڈیا جو ہے کبھی بھی اس کی نیت بخیر نہیں ہوتی. آپ جب انڈیا سے تجارت کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں افغانستان کی بھی یہاں بات ہوئی تھی. افغانستان کی طرف جانے کے لیے انڈیا ہمیشہ آپ سے راستہ مانگتا ہے، حالانکہ ہم نے کراچی سے راستہ دیا ہوا ہے کہ کراچی سے جو بھی کچھ
افغانستان کی امپورٹس ہیں ایکسپورٹس ہیں وہ ہو سکتی ہیں کراچی پورٹ سے، اور اس میں انڈینس بھی شامل ہیں، لیکن انڈیا اپنے اخراجات بچانے کے لیے چاہتا ہے کہ واگا سے اسے اجازت دی جائے۔ واگا بارڈر سے ہم نے افغانیوں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے پیرشیبلز اور بعد میں اور اجازت بھی عام اجازت دے دی کہ اپنی ساری ایکسپورٹس کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ اسے ادھر سے اپنی ایکسپورٹس کی اجازت ملے، اور اس کے لیے ہمیشہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ افغانیوں کے تھرو ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کرے۔